دوستو، آج ہم روغن جوش کی تاریخی اور مستند ریسیپی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روغن جوش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واضوان یعنی 36 پکوانوں پر مشتمل کشمیر کی پرتکلف روایتی اور تاریخی دعوت طعام کے 7 مستقل پکوانوں میں سے ایک ہے۔ ہم آپ کو نہ صرف اس چمکدار سرخ رنگت کے پیراہن میں ملبوس لشکار مارتی اور اپنے جلوں میں کام و دہن کے لیے لذت و چاشنی کا طوفان سمیٹتی ریسیپی سے متعارف کرائیں گے، بلکہ اس کے تاریخی پس منظر اور 14ویں صدی عیسوی میں قدیم فارس سے مغل بادشاہوں کے ذریعے انڈیا اور پھر کشمیر تک اس کے سفر سے بھی آگاہ کریں گے۔ اردو کی قدیم ترین لغت فرہنگ آصفیہ کی روح سے لفظ روغن اس میں مذکر ہے، جس کے معنی تیل، کسی چیز کا چکنا عرق، گھی، مکھن، مسکہ یا چربی وغیرہ ہے۔ گوگل ویکیپیڈیا میں بھی مذکور ہے کہ لسانیات یا ایٹمالوجی کی روح سے روغن کے معنی ہندی اور فارسی دونوں زبانوں میں گھی یعنی کلیریفائڈ بٹر یا تیل ہے، جبکہ جوش کا لفظ جو سیڈن سے آیا ہے، جس کا مطلب ابالنا یا اسٹیو بنانا ہے، یعنی روغن جوش کا مطلب تیل یا گھی میں پکے ہوئے گوشت کا سالن یا اسٹیو ہے۔ دارالخلافت دہلی میں موسم گرما میں رہنا ذرا مشکل ہو جاتا تو مغل بادشاہ اکثر کشمیر آ جایا کرتے تھے، جہاں موسم خوشگوار حد تک ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اب چونکہ بادشاہ آتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے باورچی کیا بلکہ پورا شاہی باورچی خانہ بھی شاہی پکوانوں سمیت آ جاتا تھا، اور اس طرح روغن جوش کشمیر میں آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ روغن جوش کی تاریخ کے بارے میں ہم مزید آگے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی اس کی ریسیپی بھی شروع کرنی ہے، تو آئیے پہلے اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں۔ یہی وہ مسالہ جات ہیں جو قدیم زمانے میں روغن جوش میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ ہم نے 1 چائے کا چمچ زیرہ لیا ہے، 8 عدد لونگیں اور 2 ٹکڑے دار چینی کے لیے ہیں۔ ساتھ ہی 6 عدد چھوٹی الائچیاں اور 4 عدد بڑی الائچیاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ نمک حسب ذائقہ لیں گے، جبکہ 3 کھانے کے چمچ سرخ مرچ پاؤڈر کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم نے 2 کھانے کے چمچ سونف کو بھی پیس کر اس کا پاؤڈر سا بنا لیا ہے۔ یہ ہے جناب سوکھی ہوئی ادرک کا پاؤڈر، جسے اردو میں سونٹھ کا پاؤڈر بھی کہا جاتا ہے۔ چویتری کے چند سنہری ٹکڑے بھی ہم نے لیے ہیں، جو روغن جوش کی جان ہے۔ یہ گھر میں جمائی ہوئی دہی ہے جو ہم حسب ضرورت استعمال کریں گے۔ 1 کلو تازہ مٹن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مٹن تازہ نہیں تو روغن جوش بنانا مناسب نہیں، کیونکہ اصل روغن جوش تازہ مٹن کا ہی بنتا ہے۔ 3 کھانے کے چمچ ہم نے سرسوں کا تیل لیا ہے اور اسے ہم گھی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ گھی زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں مٹن کو 20 سے 25 منٹ فرائی کرنا ہے۔ اور یہ ہیں وہ 4 چیزیں جن کا اگر آپ استعمال کریں گے تو بننے والے سالن کو، چاہے اس کا ذائقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، آپ اس سالن کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن روغن جوش نہیں۔ ویسے بھی اوریجنل ریسیپی کا مکمل احترام تو کرنا ہی ہوگا۔ روغن جوش کا مطلب ہے صرف تیل یا گھی میں بنا پکوان، چنانچہ پانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے ہم سرسوں کا تیل ڈال کر اسے 5 منٹ تک خوب کڑکڑائیں گے تاکہ اس کی مہک ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم فراخ دلی سے اس میں گھی شامل کریں گے تاکہ مسالہ اور گوشت بہت اچھی طرح اس میں بھون سکیں۔ گوکہ جوش کا مطلب ابالنا ہی ہے، لیکن تیل میں کوئی بھی چیز ابالی نہیں جاتی بلکہ فرائی کی جاتی ہے۔ مسالوں اور گوشت کو بھوننے میں ہی روغن جوش کی لذت کا اصل راز ہے۔ تیل اور گھی اچھی طرح گرم ہو گئے ہیں اور اب وقت ہے ابتدائی مسالہ جات یعنی زیرہ، لونگیں، دار چینی، چھوٹی اور بڑی الائچیاں اور جویتری شامل کرنے کا، جنہیں ہم آدھا منٹ تک بھونیں گے۔ مسالہ بھون چکا ہے، اب ہم اس میں مٹن شامل کریں گے اور پھر درمیانی آنچ پر گوشت کو بھوننے کا عمل شروع ہوگا، جو کم از کم 20 سے 25 منٹ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہلکی آنچ پر مستقل بھوننے سے گوشت نہ صرف اندر تک گل جائے گا بلکہ گوشت کے جوسز بھی گوشت میں رہیں گے، تاکہ ہر چک یعنی بائٹ میں گوشت کا مزہ آئے۔ ہم نے ریسٹورینٹس میں پیش کیے جانے والے روغن جوش میں دوستوں کو پیاز، ٹماٹر اور لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرتے دیکھا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ کاروباری ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ روغن جوش کی قدیم ریسیپیز میں ان اجزاء کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ہمیں حق ہے،
بلکہ ہم نے جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے اس کے تناظر میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں۔ ابھی گوشت کی تھوڑی سی اور بھنائی کا عمل باقی ہے، چنانچہ اس دوران ہم بقیہ مسالہ جات کے پاؤڈر کو نمک اور جویتری سمیت ایک پیالے میں ڈال کر پانی میں گھول لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم گھی میں پاؤڈر مسالہ جات اگر خشک حالت میں ڈال دیے جائیں تو اس میں سے کافی مسالہ جل جاتا ہے، جبکہ دوسری خاص بات، سرخ مرچوں کا اصل رنگ کبھی سالن میں نہیں آ پاتا۔ آپ تجربہ خود کر لیں، فرق آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روغن جوش روایتی اور پرتکلف کشمیری دعوت وازوان کے 6 مستقل پکوانوں میں سے ایک ہے۔ بقیہ 6 پکوانوں میں شامل ہیں رستہ، طبق ماز، دانے وال قورمہ، آب گوشت، مرچ واگن قورمہ اور گشتابہ۔ لیجئے، اس دوران گوشت بھی بھن چکا ہے۔ اب ہم پانی میں بھیگے مسالے شامل کر کے 5 منٹ مزید فرائی کریں گے۔ غور کیجئے، ہم نے تاحال پانی کا استعمال نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ ہم پانی ڈال ہی دیں، مگر پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے جس نے بھی یہ ریسیپی تخلیق کی ہوگی، ہمارے پانی ملانے سے اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ کسی قدیم ریسیپی کو نئے دور میں بنانا اس لحاظ سے مشکل ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف پکوانوں میں بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، بلکہ لوگ نئے نئے ذائقوں سے روشناس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے قدیم ذائقے ان کے لیے اجنبی سے ہو جاتے ہیں۔ مسالہ بہت اچھی طرح بھن چکا ہے اور اب آخر میں ہم دہی شامل کریں گے۔ اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جب دہی اپنا پانی چھوڑ دے گی تو ہم اسے ڈھک کر دھیمی آنچ پر مزید 10 منٹ پکائیں گے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ذرا سا مٹن پکانے میں اتنا تردد؟ بات یہ ہے دوستو کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان کی زینت بننے والی ڈش ہے، تو نخرے بھی پھر بادشاہوں والے ہی ہوں گے نا۔ اسی نسبت شاہانہ کے باعث روغن جوش جیسی ریسیپیز خصوصی مواقع پر ہی تیار کی جاتی ہیں کہ جب کوئی دلوں پر بادشاہت کرنے والا خاص مہمان آ رہا ہو۔ آپ مشہور اداکار نصیر الدین شاہ صاحب کی اسی موضوع پر روغن جوش کے ہی عنوان سے بننے والی ایک شارٹ فلم بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہیں تاج ہوٹل دہلی کا ایک لیجنڈری شیف دکھایا گیا ہے اور وہ گھر میں ایک انتہائی خصوصی موقع پر دل میں بسنے والے اپنے مہمانوں کے لیے روغن جوش تیار کر رہے ہیں۔ روغن جوش کی طرح ہی یہ فلم بھی بہت حساس اور دلگداز نوعیت کی ہے۔ ہم ڈسکرپشن باکس میں اس فلم کا لنک بھی لگا دیں گے۔ لیجئے جناب، ہماری روغن جوش کی ریسیپی تقریباً تیار ہوا ہی چاہتی ہے۔ آپ ڈش کی رنگت اور رونق ملاحظہ فرمائیے، گو کہ ہم نے اس میں کشمیری مرچ پاؤڈر استعمال نہیں کیا ہے، تب بھی وہی رنگت اور سرخی امٹ امٹ کر سامنے آ رہی ہے۔ بس چند منٹ اور پکائیں گے۔ دوستو، ابتدا میں ہم نے جو تیل اور گھی نسبتاً زیادہ شامل کیا تھا، اب وقت ہے وہ سارا روغن ہم اسی طرح الگ کر لیں جس طرح ہم نے بھٹیاری کی نہاری والی ریسیپی میں الگ کیا تھا۔ کچھ روغن ہم سرو کرتے ہوئے روغن جوش کی پلیٹ پر پھیلائیں گے، جبکہ بقیہ روغن ہم فریج میں محفوظ کر کے رکھ لیں گے اور کسی بھی ڈش پر ڈال کر روغن جوش کا ہی مزہ پائیں گے۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے مغلیہ بادشاہوں کے دسترخوانوں اور کشمیری وازوان کی پرتکلف اور روایتی دعوت طعام میں رکھا جانے والا سرتاج پکوان روغن جوش۔ اس کی خوشبو، لذت اور ذائقہ بہت ہی منفرد اور توبہ شکنسا ہے۔ روغن جوش جب بن جاتا ہے تو اس کی پکوائی کے دوران جسم میں سرائیت کر جانے والی تھکن لمحوں میں ہی ہوا ہو جاتی ہے۔ ہماری مانیں تو ایک دفعہ روغن جوش کی یہ ریسیپی ضرور بنائیں، آپ خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دینا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، ہماری کوشش اور محنت پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اس ریسیپی کے حوالے سے آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، گڈ بائے اور اللہ حافظ۔